ضرورت نہیں، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور آج بھی یہ جواب سب یاد رکھیں گے پورے دھرم پور والے۔ پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں یہ جواب ہے کہ اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے۔ کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب عطا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اگر کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، اللہ فرماتے کوئی بھی میرا پتہ پوچھے، اے مصطفیٰ اعلان کر دو میں اتنا قریب ہے کہ تجھے مانگنے میں دیر ہوتی ہے مگر مجھے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ پورا مجمع بولے اللہ کیسا قریب کے دور؟ قرآن میں آ گیا جواب، اللہ قریب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دیہاتی صحابی آئے تھے نا، کہا کہ دیکھو آیت کریمہ آ گئی، اللہ قریب ہے، ہو گیا تمہارا کام ہو گیا؟ تو دیہات کے رہنے والے تھے، کہا ایک اور کام ہے۔ ہمارے نبی صاحب نے پوچھا آپ کیا کام ہے؟ تو کہا نہیں اللہ قریب ہے نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ خود فرماتے میں قریب ہوں۔ تو کہا دیہاتی صحابی کہتے یہ بتاؤ نا اللہ کتنے قریب ہے؟ قریب ہے وہ تو ہو گیا مگر کتنے قریب ہے؟ یعنی یہ بھی ہمارے قریب بیٹھے، وہ بھی ہمارے قریب ہے، وہ بھی ہمارے قریب ہے، یہ مولانا عاقل بھی ہمارے قریب ہے، یہ ہمارے بیٹے قاری شمشاد بھی ہمارے قریب۔ تو اللہ قریب کتنے ہے؟ 1 قدم 5 قدم 10 قدم اللہ قریب کتنے ہے؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور کہا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جواب دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ جواب 26واں پارہ، بولو 26واں پارہ سورہ قاف، اللہ نے جواب دے دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے بندوں کو کہہ دو میں قریب ہوں، لیکن میں کتنا قریب ہوں؟ اللہ نے فرمایا میرے سارے بندے تمہارے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، تمہارے دل میں جو دھڑکنے والی آتے اور رگیں ہیں وہ تم سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب۔ پورا مجمع پہلی بات پر آ جائے، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ ایک ساتھ میں کہو گے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی یہ جو مہینہ ہے نا کون سا، ربیع الثانی کا ہو یا ربیع الاخر کا ہو، یہ مہینے میں ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا، شاید معلوم ہوگا، ایک بہت بڑے عالم ربانی کا ہو، فیض سبحانی کا ہو، ایک بہت زبردست کا ہو، حافظ کا ہو، قاری کا ہو، عالم کا ہو، ولی کا ہو، صوفی کا ہو، قطب کا ہو، ابدال کا ہو، ایک بہت بڑی شخصیت، پیر آگے پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر، نام سنا؟ ہاں یا نہیں؟ جنہوں نے نام سنا ذرا ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ اور ولیوں سے تو محبت کرتے ہیں نا، ہاں یا نہیں؟ نہیں ذرا بلند آواز سے بولو تو سمجھ میں آئے، بولو ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا۔ اور یہ ولی کا نام سنا اسی مہینے میں، یہ ربیع الثانی کا ہو، ربیع الاخر کا ہو، اسی میں ان کا وصال ہوا۔ اور یہ کون تھے؟ ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ان کو غوث پاک کہتے ہیں۔ ارے یہ بہت اونچے مقام کے عالم ربانی۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے بغداد کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ کون سی؟ بغداد کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی، ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھائی، امام تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد اور سنت و نوافل کے بعد اچانک پیچھے کی طرف مڑے اور کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ ان کے بڑے بیٹے کا نام آواز نہیں آ رہی، بولے بڑے بیٹے کا نام؟ بڑے بیٹے عبد الوہاب کا ہے۔ تو کسی نے مسجد میں کہا کہ حضرت وہ یہی کہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ کے پیچھے انہوں نے سنت و نوافل پڑھی ہے، وہ یہی کہیں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو کہا نہیں جلدی جلدی کوئی بھی جائے اور میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کو بلا کر لائے۔ اب عبد الوہاب کو بلا کر لائے، جب بڑے بیٹے آئے، بڑے بیٹے ماشاءاللہ بالکل جوان آئے، کہا ابا کیا ہوا؟ آپ نے اچانک کیوں بلایا؟ میں نے تو عشاء کی نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھی، آپ نے اچانک کیوں بلایا؟ سننا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخری نماز پڑھا چکا ہوں،
اب فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا. تو بڑے بیٹے وہ ہمارے جیسا ابا سے محبت میں کمی نہیں تھی. ابا کے گلے لگے, ابا آپ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ مطلب آج رات کو آپ اللہ کے پاس جاؤ گے, اللہ کی رحمت میں جاؤ گے, اللہ کے آغوش میں جاؤ گے. ابا آپ نے سوچا ہم بھلے بڑھیں گے مگر یتیم ہو جائیں گے. ارے ابا پورا بغداد یتیم ہو جائے گا. ارے پورا بغداد آپ سے علم کا فیض حاصل کرتا ہے, ابا آپ کیسے چلے جاؤ گے؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جب اس کا بلاوا آتا ہے تو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ بیٹے جاؤ اپنے سب بھائی بہنوں کو بلا لو, اپنے سب بھائی بہنوں کو بلا لو. اب یہ سب ملا کر بھائی بہن یہ وہ سب ملا کر 40, بولو کتنے؟ 40. ساتھ میں بولو گے کتنے؟ 40. تو یہ عبد الوہاب شیخ عبد الوہاب یعنی پیرانے پیر کے بڑے بیٹے گئے, سب کو بلا کر رہا ہے. کہا ابا سب آ گئے, سب کو مسجد کے پیچھے والے گراؤنڈ میں سب کو جمع کر دیا, مسجد کے پیچھے والے آنگن میں سب کو جمع کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میں ابا ہوں, 40 کے 40 میرے بیٹے بیٹیاں جمع ہو گئی ہے, سب کو ساتھ میں مت بھیجنا, ایک ایک کو بھیجنا. آج یہ تمہارا ابا نصیحت نہیں کرنے والا کہ میں چاہ رہا ہوں اس لیے میں سب کو وصیت کروں گا, نصیحت نہیں کروں گا. بولو کیا کروں گا؟ وصیت کروں گا. چلو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کتنے آ گئے کل ملا کر؟ 40 چلے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے گھر میں مجھے اکیلا چھوڑ دو. مسواک کیا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا, قبلے کی طرف رخ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ان کے وصال یہی مہینے میں جو کچھ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا. ان کے وصال کے 1 2 3 دن کے بعد, بولو 1 2 یا 3 دن کے بعد وہ بڑے بیٹے جو تھے نا, کیا نام بڑے بیٹے کا نام میں نے بتایا آپ کو, کیا نام؟ شیخ عبد الوہاب. انہوں نے سب کو جمع کیا, اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ابا مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کی رحمت میں گئے, اللہ کے آغوش میں گئے. اور انہوں نے سب کو الگ الگ بلا کر وصیت کی ہے. سب لوگ اپنی اپنی وصیت بتاؤ تاکہ ہم ایک بڑے دیوار پر ہم ساری وصیتوں کو لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے ابا گئے اور 40 وصیت کر کے گئے. تو سب بھائی بہن سب تھے, کہنے لگے پہلے تو آپ کو بلایا, آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی. کیا نام ان کا بڑے بیٹے کا؟ عبد الوہاب نے جب اپنی وصیت بتائی تو سب نے رونا شروع کیا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ہم سب کو بھی یہی وصیت کی. یعنی مطلب سب کو کتنی وصیت کی؟ یعنی بولو نے کتنی وصیت کی؟ کسی نے کہا ابا نے کیوں تکلیف اٹھائی, ارے سب کو ایک ساتھ میں اکٹھا بلا لیتے اور ایک ساتھ میں ہی سب کو وصیت کر لیتے. جب ایک ہی وصیت کرنا ہے تو علیحدہ سب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے جواب دیا نا, ہمارے ابا بہت عقل والے تھے, بہت دانشمند تھے, وہ اللہ کے ولی تھے. انہیں معلوم تھا کہ میرے 40 بچے اور معلوم نہیں کوئی کون سے گاؤں میں جائے گا, آگے چل کر کوئی دیہات میں جائے گا, کوئی قریہ میں جائے گا, کوئی بستی میں جائے گا, کوئی علاقے میں جائے گا, کوئی شہر میں جائے گا. ابا نے ایک وصیت کی تاکہ میرا بیٹا بیٹی چلا بھی جائے, ایک وصیت کو ڈنکے کی چوٹ پر سمجھائے, کیونکہ وصیت ایسی ہے کہ یہ ہے تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. جو وصیت کتنی اونچی ہوگی وہ ہے تو, میں نے بولو نا وہ ہے تو, اور نہیں ہے تو جہنم. تو کیا وصیت ہے؟ دھرم پور والے سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. میں بولو سنیں گے انشاءاللہ. میں پہلی بات کر رہا ہوں, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کیا وصیت کی پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر. کیا وصیت کی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. پیرانے پیر شیخ عبد القادر بولو جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی. اس میں پہلی وصیت تو آپ کو سمجھ میں آئے گا عربی میں, یا بنیا یا بنیا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے. اصل وصیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, التوحید التوحید. علماء کرام نے لکھا, شیخ عبد القادر جیلانی نے وصیت فرمائی التوحید التوحید, لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو اور لا الہ الا اللہ کو پورے عالم میں پھیلا دو. یہ 2 کام کر لو, اطمینان کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ.
تو کون کون تیار ہے وصیت پہ عمل کرنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ التوحید التوحید، ایک اللہ لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو. لا الہ